السلام علیکم۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب چیلنجز سامنے آتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا کہ ہمت اور رہنمائی کہاں سے لائیں۔ آج ہم قرآن مجید کے 10ویں پارے میں موجود رہنمائی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس کا موضوع ہے مشکلات میں استقامت۔ یہ سارے نکات مولانا محمد الیاس گھومن صاحب کی کتاب خلاصۃ القرآن کی روشنی میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج ہم کن چیزوں پر بات کریں گے؟ سب سے پہلے ہم مال غنیمت کے اصولوں کو دیکھیں گے، پھر میدان جنگ میں ثابت قدمی کی کیا اہمیت ہے اس کو جانیں گے، اس کے بعد معاہدوں میں دیانتداری کتنی ضروری ہے یہ سمجھیں گے، پھر ایک سچے مومن کی صفات کو پہچانیں گے، اور آخر میں غزوہ تبوک کے گہرے اسباق پر غور کریں گے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا روڈ میپ۔ اچھا، تو ہمارا پہلا موضوع شاید سننے میں تھوڑا پرانا لگے، لیکن اس کے پیچھے جو اصول ہے نا، وہ آج بھی اتنا ہی اہم ہے، یعنی وسائل کی منصفانہ تقسیم۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ابتدائی وحی نے تنازعات کے دوران حاصل ہونے والے وسائل کو سنبھالنے کے لیے کتنے واضح اور منصفانہ قوانین بنائے تاکہ معاشرے میں انصاف قائم رہے۔ تو یہ غنیمت آخر ہے کیا؟ بہت سیدھے الفاظ میں یہ جنگ میں حاصل ہونے والا مال ہے، لیکن اصل دلچسپ بات اس کو تقسیم کرنے کا طریقہ ہے۔ آپس کے جھگڑوں سے بچنے اور انصاف کو یقینی بنانے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک پورا سسٹم نازل کیا گیا، جو اپنے وقت کے حساب سے ایک بالکل انقلابی تصور تھا۔ اور اس سسٹم کی سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کس طرح انفرادی اور اجتماعی ضرورتوں میں ایک توازن قائم کرتا ہے۔ جہاں مال غنیمت کے 4 حصے لڑنے والوں کو ملتے تھے، وہیں 5واں حصہ، جسے خمس کہتے ہیں، خاص طور پر معاشرے کے سب سے کمزور طبقے کے لیے رکھا گیا، یعنی رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافر۔ یہ ایک طرح کا بلٹ ان سوشل سیفٹی نیٹ تھا۔ چلیں اب باہر کے وسائل کی تقسیم سے ہٹ کر انسان کی اپنی اندرونی طاقت کی طرف آتے ہیں۔ ایک مومن کو جب مشکلات کا سامنا ہو تو اسے کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ یہ حصہ ہمیں ثابت قدمی کی بنیاد بننے والے روحانی اور نفسیاتی اصولوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ آیت جنگ کے دوران رویے کے بارے میں بنیادی ہدایات دیتی ہے۔ ذرا غور کریں کہ یہاں صرف جسمانی ہمت یعنی ثابت قدم رہو کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ روحانی مضبوطی یعنی اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو پر بھی زور دیا جا رہا ہے۔ یہ کامیابی کا ایک ایسا فارمولا ہے جو صرف میدان جنگ تک ہی محدود نہیں ہے۔ تو پچھلی آیت میں جو اصول بتایا گیا وہ عملی طور پر کیسا نظر آتا ہے؟ یہ ہدایات اس کا عملی نقشہ ہیں۔ ثابت قدم رہنا، اللہ کو یاد کرنا، اطاعت کرنا، آپس کے اختلافات سے بچنا اور صبر کرنا۔ یہ سب چیزیں مل کر انفرادی عزم اور اجتماعی اتحاد دونوں کو مضبوط کرتی ہیں، اور یہی کامیابی کے 2 سب سے اہم ستون ہیں۔ اب ایک ایسے موضوع کی طرف آتے ہیں جو کسی بھی معاشرے کے استحکام کے لیے انتہائی اہم ہے: عہد و پیمان یعنی وعدے اور معاہدے۔ قرآن سیاسی اور سماجی اتحاد میں دیانتداری اور بات کی وضاحت پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ یہاں 2 قسم کی معاہدوں میں ایک بالکل واضح فرق کیا گیا ہے، اور اس فرق کی بنیاد بہت سادہ لیکن گہری ہے۔ کیا شرائط کی پابندی کی گئی یا نہیں؟ جن لوگوں نے اپنے وعدے پورے کیے ان کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کا پورا احترام کیا گیا، جبکہ جنہوں نے وعدہ توڑا ان کے ساتھ معاملہ مختلف تھا۔ پیغام بالکل صاف ہے: دیانتداری ہی سب کچھ ہے۔ اچھا، اب تک ہم نے بیرونی قوانین کی بات کی، چلیں اب ذرا اندر کی طرف دیکھتے ہیں۔ ایک سچے مومن کی اصل پہچان کیا ہے؟ یہ حصہ ان کردار کی خوبیوں کو بیان کرتا ہے جو ایک مضبوط اور صالح معاشرے کی بنیاد بنتی ہیں۔ یہاں ہم ابتدائی مسلم معاشرے کے 2 ستونوں سے ملتے ہیں: ایک مہاجرین جنہوں نے اپنے ایمان کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، اور دوسرے انصار جنہوں نے انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے اپنے گھر اور دل کھول دیے۔ ان کی غیر معمولی قربانی اور فیاضی اس بات کی بہترین مثال ہے کہ سچا مومن ہونے کا اصل مطلب کیا ہے۔ اور ہمارا آخری حصہ ہمیں اسلامی تاریخ کے ایک سب سے کڑے امتحان کی طرف لے جاتا ہے: غزوہ تبوک۔ یہ ایمان، قربانی اور خلوص نیت پر ایک بہت ہی طاقتور کیس سٹڈی ہے۔ تبوک کے اسباق کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ذرا اس وقت کے حالات کا تصور کریں۔ قحط سالی کا وقت، شدید گرمی، ایک بہت لمبا سفر اور سامنے ایک بہت بڑا دشمن۔ یہ مشکلات کا ایک ایسا طوفان تھا جس نے اسے ایمان کا ایک بہت گہرا امتحان بنا دیا۔ یہ آیت سیدھا دل پر لگتی ہے نا؟
یہ براہ راست ایمان والوں کی ہچکچاہٹ پر سوال اٹھاتی ہے۔ یہ دنیاوی آرام اور روحانی ذمہ داری کے درمیان ایک ایسی کشمکش کو سامنے لاتی ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ کیا ہم زمین سے یعنی اپنے آرام و آسائش سے ایمان کی پکار سے زیادہ جڑے ہوئے ہیں؟ یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا اس وقت تھا۔ تو تبوک سے ہمیں بڑے سبق کیا ملے؟ یہ ایک امتحان تھا جس نے مخلص اور ہچکچانے والے کو الگ کر دیا۔ یہ دنیا سے لگاؤ کے خطرات سے خبردار کرتا ہے، مشکل وقت میں دی جانے والی قربانی کی بے پناہ قدر کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ سکھاتا ہے کہ سچی توبہ کے لیے اللہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ اور ہم اپنی اس گفتگو کو اس سوال پر ختم کرتے ہیں کہ دیانتداری، ثابت قدمی اور قربانی کے یہ اصول جو 1400 سال سے بھی پہلے سکھائے گئے، آج ہمارے ذاتی اور اجتماعی چیلنجز پر کیسے لاگو ہوتے ہیں؟ یہ سوال دراصل تاریخ اور ہماری آج کی زندگی کے درمیان ایک پل ہے۔ یہ خلاصہ مولانا محمد الیاس کھمن صاحب کی کتاب خلاصۃ القرآن میں پیش کیے گئے نکات پر مبنی تھا۔ مزید گہرے اسلامی علم اور رہنمائی کے لیے ہماری ایپ امت 360 ضرور ڈاؤن لوڈ کریں، جو پلے اسٹور اور ایپ اسٹور دونوں پر دستیاب ہے۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔